نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، گنج اسرار آج شروعات کرتے ہیں۔ اور میرا پیمانہ حق کے ہاتھوں میں ہے، وہ پرستش میں نہ گزرے تو وہ زندگی مجھ پر حرام ہو۔ آپ فرما رہے ہیں شراب عشق سے میرا جام بھرا ہے اور میرا پیمانہ حق کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر میری زندگی مستی و پرستش میں نہ گزرے تو وہ زندگی مجھ پر حرام ہو۔ اگرچہ عشق کی مستی میرے الفاظ میں موجزن ہے، وہ جو عشق کی مستی ہے وہ میرے لفظوں میں موجیں مار رہی ہے۔ اگرچہ عشق کی مستی میرے الفاظ میں، میرے لفظوں میں موجیں مار رہی ہے، اگرچہ عشق کی مستی میرے الفاظ میں موجزن ہے، لیکن علم لدنی کی شرح دل و جان سے ایک ہی زبان پر کرنی چاہیے۔ لیکن علم لدنی جو اللہ کی طرف سے حاصل، میں نے کیا کہا تھا، شراب کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پانی کی فارم میں ہوگا، لکوڈ فارم میں ہوگا، ہے نا، اور وہ پیتے ہوں گے اور پینے کے بعد ایسا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، بتا دیا غریب نواز نے یہاں پر، جو میں نے آپ سے پرسوں بات کہی تھی، وہ ہے علم لدنی، جسے شراب عشق کہتے ہیں یا توحید کا جام کہتے ہیں، وہ ہے علم لدنی۔ اللہ تعالیٰ جو علم عطا فرماتا ہے، الہام، القاء، لیکن علم لدنی کی شرح دل و جان سے ایک ہی زبان پر کرنی چاہیے، دل و جان کے ساتھ ایک ہی زبان پہ کرنی چاہیے۔ حضرت خواجہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، رسول اللہ نے لکھا، جسے شبلی بیان کر رہا ہے، کہ ایک روز آپ نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا، اے علی، جان لو کہ اہل صلاحیت اور علماء زہاد بہت ہیں۔ اے علی، جان لو کہ اہل صلاحیت، کیپیبل پرسنز، مولوی اور زاہد بہت ہیں جو ظاہری عبادت میں مشغول ہیں، لیکن ان میں سے اکثر مجذوب نہیں ہیں اور نہ ہی انہوں نے باطن میں حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کی ہے۔ اس لیے کسی طالب صادق کو پہچاننا ضروری ہے جو باطنی اصلاح کی طلب رکھتا ہو، اس کے دل و جان کو معانی، میننگز، رموزات یعنی رازوں کے میننگ، اشعار اور نظمات کے ذریعے تلقین و ارشاد کیا جائے تاکہ وہ ان اسرار کو سمجھ سکے۔ اور اسرار کو سمجھنے کے لیے کیا کیا باتیں علی کو بتائیں، کیا ضروری ہے، اس کو مسٹریز کے میننگ بتانا ہے اور پوئٹری کے ذریعے بتانا ہے اور سنگنگ کے ذریعے بتانا ہے، سنگنگ کے ذریعے، تاکہ وہ ان اسرار کو سمجھ سکے، تاکہ وہ ان مسٹریز کو سمجھ سکے۔ اب آ گیا سما کا راز سمجھ میں۔ بڑے سرکار نے کہا تھا نا، سما کا راز کوئی نہیں جان سکتا، یہ راز قیامت کے دن کھلے گا، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ سما کے ذریعے سمجھاؤ۔ اور شبلی فرما رہے ہیں اپنے ملفوظات میں کہ سما کے ذریعے، اس لیے شبلی سما سنتے تھے ابو احمد عبدال چشتی کے ساتھ۔ جب ایک انسان معانی اور رموزات کو دل و جان سے سمجھتا ہے تو وہ خدا کی عنایت سے حقیقت کا راستہ پا لیتا ہے اور عشق الہی میں ڈوب جاتا ہے۔ جب کوئی شخص مسٹریز کے میننگز کو دل و جان سے سمجھ لیتا ہے تو وہ اللہ کی عنایت حقیقی اس پر کھل جاتی ہے، اللہ اس پر عنایت فرماتا ہے اور وہ اللہ کا راستہ پا لیتا ہے اور عشق میں ڈوب جاتا ہے۔ جیسی اس کو مسٹریز کھل جاتی ہے وہ عاشق بن جاتا ہے، عشق میں ڈوب جاتا ہے، کیونکہ ابھی تک صنم کے بارے میں سنا تھا، دیکھا نہیں تھا، تو علم یقین تھا، پھر علم الیقین،
پھر اس کو مرشد سمجھاتا ہے تو عین الیقین بن جاتا ہے، پھر جب مرشد اس کو دکھاتا ہے تو حق الیقین ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑا پیار تو علم الیقین سے آتا ہے، پھر پیر جو ہے اسے عین الیقین دیتا تو اور محبت بڑھ جاتی ہے، شعلہ دل میں بڑھ جاتا ہے آگ کا، اور جب حق الیقین ہو جاتا ہے تو وہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اچھا یہی تھا وہ یہ لیلا وہی تھی، تو وہ کون بن جاتا ہے؟ عشق میں ڈوب جاتا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ جب ایک انسان معانی اور رموزات کو دل و جان سے سمجھتا ہے تو وہ خدا کی عنایت سے حقیقت کا راستہ پا لیتا ہے اور عشق الہی میں ڈوب جاتا ہے۔ اللہ تعالی اسے اپنی محبت سے نوازتا ہے، اللہ تعالی اسے اپنی محبت سے نوازتا ہے اور باطنی کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ کتنا بڑا راز رسول اللہ کی حدیث سے کھلا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کا ذکر صرف دہراتے رہنا ہے، بار بار پڑھتے رہو۔ دل کا ذکر وسوسے سے پاک کرتا ہے، روح کا ذکر راحت اور ریحان یعنی خوشبو کا باعث بنتا ہے اور جنت نعیم نعمتوں والی جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ فرمایا۔ اے علی جان لو کہ ہر عالم دین طالب صادق نہیں ہوتا، اگرچہ وہ علم اور صلاحیت میں ہو پھر بھی جو انسان دل کی حفاظت میں غفلت کرے اور باطنی اعمال میں استقامت نہ دکھائے وہ بخیل ہوتا ہے، یعنی کپٹا کنجوس ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل، کنجوس، مائزر اللہ کا دشمن ہے اور سخی اللہ کا دوست ہے۔ محبوب الہی نے فرمایا کہ سخی اگر فاسق ہو تب بھی جہنم میں نہیں جائے گا، بخیل اللہ کا دشمن ہے۔ زہد کا مطلب صرف ظاہر میں زاہد ہونا نہیں ہے، ظاہر کی پرہیزگاری نہیں ہے، زہد کا مطلب ظاہری پرہیزگاری نہیں ہے۔ رسول اللہ آگے فرما رہا ہے مولا علی کو، یہ پوری تربیت چل رہی ہے مولا علی کی جو غریب نواز نے کتاب میں اتار دی۔ آپ فرما رہے ہیں زہد کا مطلب صرف ظاہر میں زاہد ہونا نہیں ہے بلکہ باطنی اصلاح بھی ضروری ہے۔ خالی دکھاوے کی اللہ اللہ ضروری نہیں ہے، اندر کا پیوریفیکیشن ضروری ہے، اور اندر کا پیوریشن ہو گیا تو باہر کچھ بھی نہیں چاہیے۔ پھر باطن کی اصلاح ضروری ہے۔ جس طرح زمین میں شور ہوتا ہے، اس میں بیج بویا جائے اور بارش برسنے کے باوجود کچھ نہ اگے، زمین میں شور ہوتا ہے اور آپ نے بیج بھی بو دیا اور بارش ہونے کے بعد بھی کچھ نہ اگے، اس طرح اگر کسی مرشد کی تربیت باطن سے خالی ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی کی مرشد کی تربیت باطن سے خالی ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ مرشد کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ دل سے تمام دنیاوی غصے اور نفسانی خواہشات کو نکالے مرشد کے لیے۔ اگر مرشد میں یہ نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی وہ باتیں بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب دل میں شیطانی وسوسے آ جائیں تو وہ دل کو خراب کر دیتے ہیں اور باطنی ترقی کو روک دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ انسان کی روح پر اگر نفسانی خطرات کا اثر ہو، دوسرا یہ کہ انسان کی روح پر اگر نفسانی خطرات کا اثر ہو تو یہ حرام و فساد کی طرف لے جا سکتا ہے، جس سے دل میں تفریق اور تفرقہ پیدا ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اگر انسان کی خواہشات دنیاوی ہو اور آخرت کی چیزوں کی طرف توجہ نہ دے تو یہ بھی حق سبحانہ و تعالیٰ کے راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ ایسی صورت میں سالک کی دل و جان دل و جان 40 روز تک متفرق رہتی ہے، تفرقے میں رہتی ہے، جو کہ حق تعالیٰ کا حجاب بن جاتا ہے۔ یعنی سالک کو عبادات خفیہ سیکریٹ پریئرز میں
کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور سالک کا مجذوب ہونا اس بات کا یقین دلانے کے لیے کافی ہے کہ وہ چپ چاپ عبادت کر رہا ہے۔